کیونکہ اب جی تو صابر بھائی، یہ نمبر ہے میرے پاس، اگر آپ اجازت دیں تو یہ نمبر میں جی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ لوگ ایک دفعہ، جی ہاں کیونکہ ہم زبانی کلامی بات نہیں کر رہے، نمبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 2018 میں 158 سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے پورے پاکستان میں، 2019 میں 137، 2020 میں 178، 2021 میں 226۔ مجموعی طور پہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں 699 سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ اب یہ جو رپورٹ ہے یہ کوئی میری لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ رپورٹ ہے ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل کی رپورٹ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ رجیم چینج آپریشن پاکستان میں کیا جاتا ہے، پھر 2022 میں یہ تعداد ایک دم بڑھتی ہے، 379 ہو جاتی ہے، اور پھر 2023 کے اندر یہ تعداد 520 ہو جاتی ہے، اور 2024 میں یہ تعداد 754 ہو جاتی ہے، 2025 میں یہ تعداد 664 ہو جاتی ہے، اور اب 2026 کے اندر جتنے لوگ پچھلے سال مارے گئے تھے اتنے لوگ تو ابھی مارے گئے یا اس سے زیادہ مارے گئے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جو عالمی سطح پہ ڈیٹا مرتب کیا جاتا ہے وہ ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان اس ریجن کا دہشت گردی سے متاثرہ سب سے خوفناک ملک ہے۔ آج پاکستان میں افغانستان سے، عراق سے، شام سے، یمن سے اور لبنان سے زیادہ دہشت گردی ہے، صومالیہ سے زیادہ دہشت گردی پاکستان کے اندر ہے۔ وہ ایک کنٹری ہے بہت چھوٹا سا، وہ پتہ نہیں کہاں پہ ہے، وہ کسی ایک پیرامیٹر میں تھوڑا سا آگے جاتا ہے، ورنہ پاکستان دنیا کے اندر دہشت گردی سے متاثرہ سب سے خوفناک ملک بن چکا ہے، اور یہ پرائمری ڈیوٹی تھی عاصم منیر صاحب کی جو وہ پوری نہیں کر پائے۔ اب سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس ڈیوٹی پہ بھی آتے ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے افغانستان میں معاملہ ٹھیک ہے، وسط ایشیائی ریاستوں میں دہشت گردی نہیں ہے، ایران میں نہیں ہے، انڈیا میں نہیں ہے، چائنا میں نہیں ہے، یہ ایک سارے بارڈر افغانستان کو لگتے ہیں۔ ہمارا ریجن ہے، صرف ان ٹکڑوں میں کیوں ہے؟ یعنی کہ ایسے وقت میں جب ہم کہہ رہے تھے کہ افغانستان میں جب غیر ملکی فوج چلی جائے گی واپس تو پرامن افغانستان، پرامن پاکستان، بالکل پاکستان، یہ ہماری پالیسی تھی، پرامن افغانستان، پرامن پاکستان، یہ تھا۔ اب جب افغانستان سے بھی سب کچھ چلے گئے، وہ جو مٹھی بھر آپ کہتے ہیں کہ چلیں جی وہ 4-5 ہزار لوگوں کو لایا گیا، کیونکہ جنرل باجوہ نے خود بتایا تھا، آپ بھی موجود تھے اس وقت، اس بڑی بریفنگ میں آپ بھی موجود تھے، آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں ہوئی تھی عمران بھائی، ٹھیک ہے؟ اس میں انہوں نے خود بتایا تھا کہ جی 4-5 ہزار لوگ ہیں، ان کو ری ہیب کرنا ہے، ان کو کیا کرنا ہے، ان کو کہیں نہ کہیں تو کھپانا ہے، تو یہ وہ بتا رہے تھے اس وقت، اور یہ بھی کہا تھا کہ ان کی فیملیوں سمیت اگر آپ دیکھ لیں تو 40,000 بنتے ہیں، وہ اس طرح کا فگر بھی تھا ایک۔ ٹھیک ہے جی، ان کو کرنا ہے۔ تو اب آپ نے ان کو لا کے بسانا ہے، بسایا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو چیک کر کے لے کے آئے تھے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ سارا ریجن ہمارا صاف ہے، کہیں دہشت گردی نہیں ہے، ایک بلوچستان میں ہو رہی ہے اور ایک خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے، اور اب ساتھ کشمیر کو بھی شامل کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ مجھے اب جو لگتا ہے گلگت بلتستان بھی اس میں شامل ہے، مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو یہ سارا سی پیک روٹ ہے، گلگت سے سٹارٹ ہوتا ہے پہلا دروازہ اور آخری دروازہ گوادر، کشمیر بھی سی پیک میں شامل ہے، کے پی کے بھی سی پیک میں شامل ہے، یہ سارا روٹ ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ اور کے پی کے کا جو جنوبی ایریا ہے وہ زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، جو صدرن کے پی کے ہے، جی کیونکہ ہاں، وہ ایکچوئل روٹ ہے نا جہاں سے وہ ٹچ کر کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ پھر مجھے ذہن میں آتا ہے خیبر بلوچستان میں، آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے پھر ذہن میں آتا ہے کہ ایک دن اچانک امریکن ایمبیسیڈر کی ایک ویڈیو آیا تھا بلوچستان سے، گوادر سے، کہ ہم بلوچستان میں خوش آمدید، ٹھیک ہے؟ وہ ایک بہت بڑا ایک سگنل تھا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری پالیٹکس اپنی جگہ، سب کچھ اپنی جگہ، پھر یہ ہے اگلی بات کہ ملا عمر کوئٹہ میں بلوچستان میں تھے، افغان ٹھیک ہے نا، کوئٹہ شورا، وہ ساری کی ساری جو طالبان کی شورا تھی وہ بلوچستان میں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہم نے جن کو مہمان رکھا ہوا تھا، افغان طالبان لیڈر ملا غنی برادر وغیرہ وغیرہ، وہ سب کے سب ہمارے بلوچستان میں تھے۔ ایمن الزوہری کے بارے میں بھی یہی تھا کہ وہ بلوچستان میں ہے، تو ہم نے تو وہاں پہ ساری بیٹھ کے یہ جنگ لڑی ہے۔ تو اب کیا چیز ہے، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ آبادی کے اعتبار سے بڑا ہے لیکن تعداد تو ان کی بہت تھوڑی ہے، کیا ہم وہ کیوں نہیں خیبر پختونخوا طرز کی
جو ہماری تھی، اور قبائلی علاقہ جات میں جیسے ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو ایریا کلین کیا تھا، ایک ڈسٹرکٹ خالی کیا، دوسرا کیا، ایک کارنر سے شروع ہوں اور دوسرے کارنر سے نکلتے جائیں، یہ تو آسانی سے ہو سکتا ہے۔ پھر ہم نے باڑ بھی لگا لی، اس وقت باڑ بھی نہیں تھی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پاک افغان سرحد پہ باڑ نہیں تھی، اور اس وقت جنرل باجوہ صاحب نے بتایا تھا کہ اب ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، باڑ لگ چکی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو باڑ بھی لگ چکی ہے۔ اب بھائی یہ لوگ وہی ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کون رکھتا ہے، کون لک آفٹر کرتا ہے، یہ بہت سارے 1001 سوالات ہیں جن کے جوابات اسی لیے DGIS ابھی ہم نے مسئلے کی نشاندہی کی، ہم اس میں بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ دونوں حضرات مجھے اجازت دیں تو ہم ایک بریک لے لیں، کیونکہ بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں ہم ڈسکس کرتے ہیں سلوشن کیا ہے، اور کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلوشن ہو یا اس مسئلے کا کوئی حل نکلے۔ تو یہاں ناظرین اس ویلاگ کو ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے۔ نیکسٹ ویلاگ میں ہم چلیں گے اس طرف کہ کیا اس کا کوئی سلوشن ہے، اور اگر ہے تو کیا ہے، اور کیا واقعی میں ریاست پاکستان یہ چاہتی ہے کہ اس دہشت گردی کا کوئی حل نکلے، یا یہ ہماری پالیسی کا ایک تسلسل ہے، ایک حصہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔